بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الحاجی نالج۔ غزوہ احد کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک کمان عطا کی تھی۔ جب مسلمانوں کے پاؤں اکڑے تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور دشمنوں پر اس کمان سے تیر چلانے لگے۔ انہوں نے اس کمان سے اتنے تیر چلائے کہ وہ تیر چلانے کے قابل ہی نہ رہی، پھر بھی یہ برابر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچاؤ کرتے رہے۔ جب مشرکوں کی طرف سے کوئی تیر یا پتھر آتا تو یہ خود کو سامنے کر دیتے۔ ایسے میں ایک تیر ان کی آنکھ میں لگا، ان کی آنکھ کا ڈیلا باہر نکل کر ہتھیلی پر آ گیا۔ انہوں نے اسی حالت میں ڈیلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر دیا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا، اے اللہ، قتادہ نے تیرے نبی کا بچاؤ اپنے چہرے سامنے کر کے کیا ہے، تو اس کی آنکھ کو اچھا کر دے اور اس کی نظر کو تیر کر دے۔ یہ فرمایا اور اس ڈیلے کو اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اللہ کی قدرت کے آنکھ بالکل درست ہو گئی، بلکہ پہلے کی نسبت زیادہ روشن ہو گئی اور زندگی بھر اس میں کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ ایک رات آسمان پر گہرے بادل چھا گئے، مدینہ منورہ پر گہری تاریکی چھا گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے نکلے تو ہر طرف اندھیرا تھا۔ اس تاریکی کے عالم میں لوگوں نے گھروں میں ہی نماز ادا کر لی تھی، لیکن مسجد کے کونے میں ایک صاحب موجود تھے۔ بجلی چمکی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ لیا اور فرمایا، قتادہ، کیا تم ہو؟ انہوں نے فوراً عرض کیا، جی یا رسول اللہ۔ میں نے سوچا اس تاریکی میں جبکہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا، پھر بہت کم لوگ نماز کے لیے مسجد میں آئیں گے، لہذا ہمت کر کے چلا آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جذبے پر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اچھا، جب تم نماز سے فارغ ہو کر جانے لگو تو مجھ سے مل کر جانا۔ یہ نماز سے فارغ ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھجور کی ایک ٹیڑھی ٹہنی عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا، یہ ٹہنی لے لو، یہ تمہارے آگے اور پیچھے 10 ہاتھ تک روشنی ڈالے گی۔ جب یہ گھر کی طرف چلے تو ٹہنی روشن ہو گئی جیسے کوئی قندیل روشن ہو جائے۔ اس کی روشنی میں وہ نہایت ہی اطمینان سے گھر پہنچے۔ حضرت قتادہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ اوس کی شاخ بنو ظفر سے تھا۔ مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ان کے سوتیلے بھائی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیعت عقبہ سے کچھ پہلے یا بعد ایمان لائے، غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی کا حال تو آپ ابھی پڑھ چکے ہیں۔ بدری صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ غزوہ احد کے بعد آپ غزوہ خندق اور دوسرے غزوات میں بھی شریک ہوئے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ 10,000 صحابہ کے مقدس گروہ میں شامل ہوئے تھے۔ اس وقت ان کے قبیلے کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ ناظرین، مکہ فتح کے بعد حنین کی خنزیر لڑائی ہوئی تھی۔ یہ لڑائی بنو حوازن اور بنو ثقیف کے جنگجو قبائل سے ہوئی تھی۔ ان بدبختوں نے بہت سے مسلمانوں کو شہید کر کے طائف میں مکہ والوں کی جاگیروں اور باغات پر قبضہ کر لیا تھا اور کچھ دوسرے قبیلوں کو بھی ساتھ ملا لیا تھا۔ اس طرح یہ لوگ ایک بڑے لشکر کی صورت مکہ کی طرف بڑھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ 12,000 مسلمانوں کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ ایسے میں لشکر کی بڑی تعداد دے کر کچھ مسلمان کے منہ سے بے خیالی میں یہ الفاظ نکل گئے، آج کے دن ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ پسند نہ آئے، چنانچہ یوں ہی اسلامی لشکر حنین کی وادی میں داخل ہوا۔ وادی کے دونوں طرف پیچھے ہوئے چھپے ہوئے دشمنوں نے ان پر تیروں کی بارش کر دی۔ بنو حوازن یوں بھی غضب کے تیر انداز تھے، ان کے تیروں نے مسلمانوں پر قیامت ڈال دی، پھر وہ اپنی جگہوں پر نکل کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ اگلے دستے میں زیادہ تعداد مکہ کے نئے مسلمانوں کی تھی۔
वो बौखला कर पीछे हटे। इस सख्त वक़्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ की तरह जम कर खड़े हो गए। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की एक मुख्तसर सी जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्द खड़ी हो गई और आपका बचाव करने लगी। इस मुख्तसर सी जमात में हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी शामिल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी इनमें शामिल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, मुहाजिरीन और इंसार को आवाज़ें दें। उन्होंने नारे तकबीर बुलंद किया, मुहाजिरीन और इंसार को पुकारा। बस इसी आवाज़ का खानों में पड़ना था कि मुसलमान पलट पड़े और मैदान जंग का नक्शा बदल कर रख दिया। हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस दिन भी ग़ज़वा उहद की तरह जम कर लड़े। रोम के हाकिम शरहील गुस्तनानी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासद को कत्ल कर दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे इंतकाम लेने के लिए 3000 सहाबा का लश्कर रवाना फरमाया। लश्कर के सिपा सलार हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। रोमी मुकाबले में 2 लाख के करीब फौज ले आए। इतनी बड़ी फौज के साथ सिर्फ 3000 सहाबा टक्कर गए। ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कमान संभाल ली। इनकी शहादत के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मैदान में आए और इनकी शहादत के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कमान संभाली और अपने लश्कर को मुश्किल हालात से निकाल लाने में कामयाब हुए। इस लड़ाई का बदला लेने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम यानी 11 हिजरी में हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की क़यादत में लश्कर रवाना किया। इस लश्कर में तमाम बड़े सहाबा शामिल थे। इन्हीं में हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी शामिल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद अलालत की वजह से इस लश्कर को मदीने के बाहर रोक जाना पड़ा, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रलत फरमा गए और लश्कर को वापस आना पड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तकरीबन 11 साल हयात रहे। आपने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में 65 साल की उम्र में वफ़ात पाई। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नमाज़ जनाजा पढ़ाई। इल्मी लिहाज से आपका मुकाम बहुत बुलंद था। अक्सर सहाबा इनसे दीनी मसाइल पूछा करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इन पर बेशुमार रहमतें हों, आमीन। नाज़रीन, आपको हमारी वीडियो कैसी लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।